السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 99 تک پڑھا تھا، سورۃ البقرہ ہے اور پہلا پارہ ہے۔ تو چلتے ہیں آج آیت نمبر 100 پڑھنے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ اوَكُلَّمَا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ زبر پیش یا زیر کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور الف مدہ کی مقدار یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹے پیش کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ حمزہ زبر ا، واو زبر وا، اوا۔ اس سے زیادہ لمبا کریں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا۔ اوَكُلَّمَا، لام زبر لا، کاف پیش لام کل، لام زبر لا، کل، جبکہ یہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم زبر الف ما، اوَكُلَّمَا۔ پھر سے کھڑی زبر ہے تو پہلا لفظ کھینچ کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر زبر ہے، مقدار کم ہوگی، واو مدہ کی مقدار کھینچ کے پڑھنے کی ہوتی ہے۔ عاہدو، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو آہدو پڑھیں گے تو آپ نے اس لفظ کو ہی بدل ڈالا، تو کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ عاہدو۔ اس ہا کا دھیان رکھنا ہے، یہ سینے سے نکلتا ہے، حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے۔ عاہدو، واو مدہ، عہدًا نبذہ، پھر سے سنیں، عہدًا نبذہ۔ یہاں پہ میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ جس کا نام ہے ادغام بالغنہ، وہ قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے کہ نون تنوین ہے، یہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون آ جائے یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں۔ عہدًا نبذہ، نبذہ، فریق منہم، فریق منہم۔ فا کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ فا پہ زبر ہے، جبکہ یہ یا مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ فریق منہم، یہاں پہ میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ پھر سے یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے۔ تنوین کے بعد نون ہو، تنوین کے بعد یا ہو، یا تنوین کے بعد میم ہو، یا نون ہو، یا میم واو یا واو ہو، تو پھر ادغام بالغنہ کا قاعدہ کرنا ضروری ہے۔ دونوں کو ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کریں گے۔ منہم، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بل اکثرهم، کاف باریک ہے تو اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے، اکثرهم، سا نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی را کے اوپر پیش ہوگی یا را پہ زبر ہوگی، را پر یعنی کہ موٹی پڑھی جائے گی تو یہ را پر ہے۔ بل اکثرهم، یہاں پہ رکنے کی غلطی نہیں کرنی، کبھی کبھی پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں بل، نہیں، صرف اور صرف بل اکثرهم، ٹھیک ہے۔ لا، لام زبر الف لا، یؤمنون، یا پیش حمزہ یو، میم زیر می، یؤمی، نون پیش واو نو، یؤمنون، نون ساکن، یؤمنون، وقف اس طرح ہم کریں گے، جب بھی حالت وقف ہوگا تو آخری لفظ ساکن ہو جائے گا۔ وَلَمَّا، وَلَمَّا، غنہ کی آواز کو محسوس کیا آپ نے، میم کے اوپر یا نون کے اوپر جب بھی شد آئے گی تو غنہ کرنا لازمی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، مد کھینچنی ہے تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک۔ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ،
یاد رکھیں تنوین کے بعد میم آ گیا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہمارے پاس تنوین کے بعد نون تھا، اب تنوین کے بعد میم آ گیا ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جبکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو نون کو بغیر غنے کے ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رسول من عند اللہ، جبکہ اس نون ساکن پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے تو ہم چھپے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ عند اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا، جب بھی لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، اور زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ مصدق لما، مصدق لما، سواد کو پر پڑھنا ہے، دال کو نہیں کھینچ کے پڑھنا کیونکہ دال نیچے صرف زیر ہے، اور یہاں پہ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا ادغام بالغنہ، وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو بالغنہ ہوتا ہے، جبکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو بلا غنہ ہوتا ہے۔ آپس میں ملانا تو ہے لیکن بغیر غنے کے ملانا ہے۔ سواد کو پر پڑھیں گے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، اس کے ساتھ 6 اور حروف بھی ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں۔ مصدق لما معہم، مصدق لما معہم، عین کی طرف تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، معہم نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے معہم، معہم۔ نبذ، نبذ فریق من الذین، فریق من الذین، را باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور یہ یا مدہ ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس قاف دو پیش قن ہے تو یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے، تو یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام بالغنہ، یعنی کہ غنے کے ساتھ ملائیں گے۔ فریق من الذین، الذین، نون زبرنا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اوتوا الکتاب کتاب اللہ، اوتوا الکتاب، حمزہ پیش واو او، یہ ہے واو مدہ، جبکہ تا پیش لام تل پڑھیں گے، یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، یہ واو خاموش ہے۔ جب واو یا کے اوپر یا الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ لفظ نہیں پڑھا جاتا۔ اوتوا الکتاب کتاب اللہ، دیکھیں پہلے ہم نے لفظ اللہ باریک پڑھا تھا عند اللہ، لیکن اب لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، وراء ظہورہم، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے۔ مد کا خیال ہم رکھیں گے، یہ والی مد تقریباً 4 سے 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، تو اس کی 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور اس کی لینتھ سیکنڈز میں 4 سے 5 سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وراء ظہورہم، ہاں کا دھیان رکھنا ہے، زوا کو بھی پر پڑھنا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، کأنہم لا یعلمون، نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنہ کریں گے اور ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے۔ لا یعلمون، عین کو انہینس کر کے پڑھیں گے کیونکہ عین اگر ہم اس کو واضح نہیں پڑھیں گے تو یہ حمزہ کی آواز میں چلا جائے گا اور لفظ غلط ہو جائے گا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، ما واتبعوا، عین پیش واو، واو ساکن سے پیچھے والے حرف پہ جب پیش ہو تو واو ساکن ہمیشہ واو مدہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، شیاطین، تو آ کو پر پڑھیں گے، تو آ ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے اور یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یا ساکن ہے اور پیچھے زیر ہے۔
تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. جب واو ساکن ہو پیچھے والے حرف پہ پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. علی ملک سلیمان. علی عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھے ورنہ لفظ بھی غلط ہو جائے گا اور اس کا معنی بھی غلط ہو جائے گا. ملک سلیمان. سین پیش سو لام زبر یا لئی سلی سلیمان. ٹھیک ہو گیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين. وما واو زبر وا میم زبر الف ما. وما كفر کاف زبر کا فا زبر فا کفر را زبر را کفر. وما كفر سليمان. ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. اسے قطعاً ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. سلیمان ولكن الشياطين كفروا. نون کے اوپر شد ہے تو غنہ کرنا ضروری ہے. ایسا تب ہوگا جب میم پہ بھی شد ہو یا نون پہ شد ہو. توا کو پر پڑھیں گے کیونکہ توا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے. کھڑی زبر کا خیال رکھنا ہے. کیفا رو میں را کو تو پر پڑھیں گے لیکن کاف باریک پڑھیں گے. یہ باریک کاف ہے. پھر سے سنیں. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. نون کا غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے تو غنے کی ادائیگی لازمی ہے. سحر را کو پر پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے اسی لیے. وما انزل على الملكين ببابل. وما مد کو تقریباً 2.5 سے 2.5 رکعت ربیہ کے برابر ہے تو اس کو 2 سے 3 سیکنڈ تک ہم لمبا کر سکتے ہیں. نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو اسی لیے ہم نون ساکن کو چھپے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. انزل انزل علی الملکین. علی الملکین. عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے کیونکہ عین حلق سے نکلتا ہے. اکثر لوگ عین کو الف میں کنورٹ کر دیتے ہیں یا حمزہ میں یعنی کہ علی الملکین پڑھتے ہیں. تو آپ اس غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. علی الملکین ببابل ہاروت وماروت. ببابل یہ تو الف مدہ ہے اس لیے کھینچ کے پڑھا لیکن نہ تو اس با کو کھینچ سکتے ہیں نہ اس با کو اور نہ ہی لام کو. ببابل ہاروت وماروت. دونوں را پر پڑھیں گے. واو مدہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ را پہ پیش ہے. واو ساکن ہے را پر بھی بنتی ہے اور واو مدہ بھی بنتا ہے. وما يعلمان من احد حتى. وما يعلمان. عین کے مخرج کو پھر سے واضح کریں. اگر آپ واضح نہیں کریں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا. من احد حتى دونوں جگہ پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے. جیسے نون ساکن کے بعد حمزہ ہے جیسے کہ تنوین کے بعد ہا ہے تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. ظاہر کیا ہم نے من پڑھ کے. اب یہاں پہ ہم رکیں گے نہیں کسی بھی صورت پہ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے. من احد حتی یقولا انما. یقولا واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. یا کے اوپر زبر ہے اسے ہم نے یا زبر یا اتنی مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے جبکہ مد کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے. تقریباً 2 سے 2.5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے. انما انما نون کو غنہ ادا کرنا ہے. نحنو نحنو
فتنة فلا تكفر فتنة فلا تكفر. تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہے تو ہم تنوین کو چھپے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. فلا تکفر. را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ پیش ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ. فَيَتَعَلَّمُونَ عین کو واضح کریں گے. لام کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام پہ زبر ہے. واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہ ہے واو مدہ اسی لیے. منہما نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف ہلکی میں سے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غننے کے پڑھیں گے. ما یفرقون به بین المرء وزوجه. ما یفرقون را باریک پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے. قاف کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. قاف پیش واو قو نون زبرنا. یفرقون بیہی بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بیہی. اب ہا کے نیچے تو کھڑی زبر ہے اسی لیے ہم کھینچ کے پڑھیں گے جبکہ با کے نیچے زیر ہے تو اسے ہم کسی بھی صورت میں کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے بیہی. بین المرء وزوجہ. را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو را ساکن کو ہم پر پڑھیں گے. بین المرء وزوجہ وما هم بضارین. بہت اہم ہے اس لفظ کو سیکھ کے پڑھنا. اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو وما اس میں الف مدہ ہے. ہم دیکھیں میں نے یہاں پہ ہونٹ بند کیے ہیں کیونکہ میم ساکن کے بعد جب بھی با آ جائے تو دونوں ہونٹ بند ہو کے ہونٹوں کے درمیان میں یہ لفظ ادا ہوتا ہے غنے کے ساتھ. ہم بھی ٹھیک ہے. یہ تب ہوتا ہے جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے. اسے تجوید میں اخفاء شفوی کہتے ہیں. آگے جو لفظ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یاد رکھیں جب ایسی مد آئے اور بعد والا حرف شد والا حرف ہو تو اسی کی وجہ سے یہ مد پیدا ہوتی ہے. تو مد کو ادا کرنے کے بعد شد والے حرف کو پہلے پکڑنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے. ایک طرح سے آپ کو یہاں پہ چند سیکنڈ کے لیے رکنا ہے را کے اوپر پھر اس کے بعد را کو ادا کر دینا ہے. کیسے غور سے سنیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ. سمجھ آ گیا. اب جو میں نے ایسے جو کیا تھا زبان رک گئی تھی وہ شد کی ادائیگی کے لیے تھی. جب بھی ایسی مد کے بعد شد آئے گی تب ایسا کرنا ہے ویسی ہر شد پہ نہیں رکنا. بِضَارِّينَ نون کو لمبا نہیں کرنا. بیہی بیہی من احد الا. یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اور یہاں بھی تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے. پھر دونوں کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غننے کے پڑھیں گے. من احد الا باذن اللہ. باذن اللہ. لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ. وَيَتَعَلَّمُونَ وَيَتَ اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ. ما يَضُرُّهُمْ زوات کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ پیش ہے. وَلَا يَنفَعُهُمْ. وَلَا يَنفَعُهُمْ اخفاء کا قاعدہ ادا کرنا ہے. نون ساکن کے بعد فا ہے اس لیے. وَلَقَدْ. وَلَقَدْ واو اور لام لمبا نہیں کرنا جبکہ دال پہ کلکلا کرنا ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ. عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
ما له في الآخرة ما له في الآخرة میم زبر الف ما لہو لام کو لمبا نہیں کرنا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ما لاہو، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ما لہو فی الآخرات خا کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، را پہ زبر کی وجہ سے. من خلاق نون ساکن کے بعد خا ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ خا حروف حلقی میں سے ہے. قاف کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں کیونکہ ویسے بھی کف لکھا ہوا ہے. کف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، یعنی ٹھہرنا بہتر ہے. تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے، وقف کی وجہ سے قاف ساکن ہو جائے گی، اور ساکن قاف جب بھی ہوگی تو قلقلہ بنے گا. تو قلقلہ ہم کریں گے من خلاق من خلاق، خا کو پر پڑھنا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ واو اور لام کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ واو پہ بھی زبر ہے اور لام پہ بھی زبر ہے. وَلَبِئْسَ حمزہ پہ جھٹکا. مَا شَرَوْا بِهِ را کو پر پڑھیں گے اور یہ واو لین ہے، اسے ہم نرمی سے پڑھیں گے. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، یہ حلق سے نکلے گا اور مد کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے تقریباً 2.5 سے 3 سیکنڈ کی طرح، 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان. بیہی انفسہم انفسہم اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. لو کانوا یعلمون لو کانوا لام زبر و لو، یہ واو لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے اور کاف کو بھی نرمی سے پڑھیں گے اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. لو کانوا یعلمون آئین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں گے. لام زبر لا، اس کو لمبا نہیں کریں گے اور یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے. لو کانوا یعلمون. آج سبق تھوڑا لمبا ہو گیا کیونکہ آیت نمبر 102 جو ہے یہ کافی لمبی تھی، تو میرے خیال سے اتنا کافی ہے. قرات سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم قرات سے بھی پڑھیں گے اور پھر سے اپنی تجوید اور تلفظ پہ دھیان دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے، اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں، اپنا پڑھنے کی عادت بنائے روزانہ قرآن پاک کو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 700 گناہ تک زیادہ کر کے دیا جاتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.